پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں سینیٹرز بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے. تو اس پارٹی بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں یہ تو پہلی دفعہ نہیں وہ اس طرح ہوتی ہے رہتی ہے. کافی اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ محرم کے بعد ہم نے دوبارہ احتجاج پہ جانا تھا، تو اس پہ ایم پی ایز ایم این اے سے رائے مانگنی تھی کہ ہم احتجاج میں جائیں گے تو کس طرح جائیں گے. ایک طرف یہ میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ ریزرو سیٹ کے بعد جو پوزیشن سے تبدیل ہوگی، خاص کر پی پی کے میں، تو اگر اس طرح کی کوئی عدم اعتماد کی باتیں جو آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس میں کوئی وزن تو ہے نہیں، وہ تو نمبر اتنی زیادہ گیپ ہے، لیکن پھر بھی ہم بیٹھے تھے ایک دوسرے کو سننے کے کہ یار اس میں اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو باقی یہ کہ یہ میسج بھی جائے کہ سارے ہم اپنے اندرونی ہوتی ہے اظہار رائے کا اختلاف ہوتا ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اختلافات پہ سر کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ مین ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود کہہ رہی تھی کہ آج مین ایجنڈا بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات ختم کریں، اس پر کھل کر بات کریں، اور وہاں پر کچھ ارکان کی گرما گرمی بھی ہوئی. تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی مسائل حل ہوئے اندر بیٹھنے سے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کبھی اس طرح کی اختلاف نہیں کہ آپ پارٹی میں کوئی گروپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. ہماری ہوتی ہے، ایشو پہ بھی ہوتے ہیں، انڈیویجولی بھی ہمارے ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی ایشو ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم میں تقسیم ہے پہلے. اور ہر بندہ چاہے جو بھی آپ سے جس بندے سے بھی بات کرے، جس کو بھی سنے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم خان صاحب کی قیادت کے نیچے، پاکستان تحریک صاحب کے جھنڈے نیچے ہم سارے متحد ہیں. یہ ہماری جو اظہار رائے کی اختلاف ہوتا ہے یا مختلف ایشو پہ مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی گروپ بنا رہے ہیں یا کوئی حکومت گرانے کی کوشش کریں گے یا کوئی اختلاف رکھیں گے یا کسی نے کسی کی اور جاننا ہے. ہم سب نے یہی تحریک انصاف میں رہنا ہے، اور انشاءاللہ کبھی اتفاق رہے گا، کبھی اختلاف رہے گا. تو یہ روٹین کی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی. پھر بھی جب پارٹی پہ برا وقت آتا ہے ہم اکٹھے ہوتے، جب اچھا وقت آتا ہے ہم اکٹھے ہوتے. سر آپ صوبائی صدر ہیں، پولیٹیکل کمیٹی میں آپ شرکت نہیں کرتے، تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ ایک صوبائی صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور وہ جو مین پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں اس طرح کی ہے. میں اصل میں میری اپنی یہ رائے ہے کہ کچھ ایک تو یہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہمارے یا جو بھی وجوہات ہے وہ اس طرح کے مضبوط فیصلے آج تک نہیں آئے جو ہونی چاہیے، جو خان صاحب کی غیر موجودگی میں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں یہ ہے کہ خان صاحب تک رسائی کی وجہ سے بھی ہمیں کافی ایشو ہے، تو ہم اس پوزیشن میں اکثر نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے حق میں بات کرے یا خلاف بات کرے. جس طرح ابھی بجٹ کی بات آئی تھی صوبائی حکومت کی، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس پہ تبصرہ ہی نہ کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کی وجوہات کیا تھے. جب اگر مجھے اس تک رسائی ہوتی تو میں اچھی پوزیشن میں ہوتا، میں یہ بات کرتا کہ یار صوبائی بجٹ پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ شاید لگ رہا ہے کہ کچھ فیصلے کچھ سے شاید کچھ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کی رائے اس میں نہیں ہوتی. یا یعنی کہ آپ کو بھی لگتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی ہمارے ذرائع کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی سے تھوڑے شکوے شکایتیں کی ہیں کیونکہ مضبوط فیصلے، بڑے فیصلے نہیں لے پا رہی اور سست روی کا شکار ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑے فیصلے سیاسی کمیٹی نہیں لے پا رہی؟ نہیں، اصل میں یا جو بھی آپ سمجھے، یہ پولیٹیکل کمیٹی جو فیصلوں والے فورم ہوتا ہے وہ بہت ہماری ہر مہینے کے ساتھ ساتھ وہ نمبر بڑھتے جا رہا ہے. تو جب اکثریت کی آ جاتی ہے، اس میں کچھ سوچ کی بھی اختلاف ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اوورسیز میں بیٹھے جو کمیٹی کے ممبران ہیں اس کا سوچ الگ ہوتا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جو کی پی میں ہم چونکہ حکومت چاہے جو بھی ہو ہم خوش ہوئے، لیکن کافی زیادہ ہمیں آسانیاں ہیں کی پی میں جو پنجاب اور وہ سندھ کے لوگوں کو نہیں ہے. تو ہم ایک نظر سے، ایک سوچ سے سوچتے ہیں، پنجاب والے کسی دوسری نظر سے سوچتے ہیں، کیونکہ اس کے زمینی عقائد کوئی اور ہے، میرے اور ہے. جو ورسیز ہے وہ کوئی اور نظر سے سوچتے ہیں. تو شاید یہی بھی مین وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پھر رائے زیادہ اکثریت فیصلوں میں رائے مختلف آتی. سر حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تجویز زیر غور نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے حکومت نہیں گرا سکتی، لیکن علی مین گنڈا پور کل کس کو للکار رہے تھے کہ حکومت گرا کر تو دکھائے؟ مخاطب کون تھا؟
نہیں، اصل میں میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے بھی باتیں آئی تھی، آج تو حکومت نے کہا ہے، کچھ پارٹیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا ایسا نہیں بن رہے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر دیکھتے تو کافی مسلم لیگ کی قیادت سے پہلے یہ باتیں آئی تھی کہ ہمارے 30-35 بندوں کے ساتھ رابطے ہے اور ہم فارورڈ بلاک بن رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی، تو وسیم صاحب نے اسی ٹون میں اس کو جواب دیا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عدم اعتماد آ رہا ہے یا کوئی پی پی میں تو کوئی تصور لیکن نہیں ان کا کر. لہجہ بڑا اگریسو تھا، جیسے کوئی واقعی ان کو کوئی خطرہ ہے، کوئی ہے کہ حکومت گر سکتی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صرف وسیم صاحب کا تو سٹائل ہی اس طرح کی، وہ جب بھی بولتا ہے تو اسی سٹائل سے بولتا ہے، چاہے تقریر کرے چاہے مل لے، تو اس کا سٹائل میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہمیں الگ کوئی چیز نہیں. آپ اس کو تقریر دیکھ بھی سنیں، اسمبلی فلور پہ بھی اسی طرح اسی سٹائل سے بولتا ہے، تو اس کا